محترم خواتین حضرات، ہم اور آپ سب آج بہت خوش ہیں کہ سر سید ڈے کے موقع پر ایک اسپیشل پروگرام تعلیم کو لے کر کے آہنگران گرلز کالج میں کر رہے ہیں، جہاں پر ہمارے معزز مہمان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق HOD شعبہ اردو ڈاکٹر پروفیسر صغیر افراہیم صاحب، اور آج کے ہمارے معزز مہمان اور کلیتی خطبہ پیش کرنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو ہی کے پروفیسر اور نوجوان اسکالر شاعر جناب ڈاکٹر معید رشیدی صاحب ہمارے بیچ میں ہیں۔ ہمارے آج کے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں راجستھان اردو یونیورسٹی کے چیئرمین، راجستھان اردو اکیڈمی کے چیئرمین جناب ڈاکٹر حسین رضا صاحب، اور ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں جناب شبیر احمد صاحب، جو انجمن تعلیم المسلمین یعنی مسلم اسکول کے صدر ہیں، اور آج کی ہماری معزز مہمان ہیں بہن رابعہ گڈیج صاحب اور ڈاکٹر شاہد گڈیج صاحب، اور اسی طرح سے یہاں کالج کے جو مینجمنٹ کے احباب ہیں، جو ہمارے میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں، وہ تمام حضرات تشریف رکھتے ہیں ہمارے بیچ میں۔ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر پریزیڈنٹ بہن صدف خان بھی ہیں، اور یہاں اسکول کے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر اجمل عبدالحمید صاحب تشریف فرما ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ایک کے بعد دیگرے ہم اپنے مہمانوں کا رسم کے مطابق بکے دے کر کے استقبال کریں۔ میں سب سے پہلے یہاں کالج کے سیکریٹری جناب نظام الدین صاحب سے گزارش کروں گا، نظام الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کا استقبال کریں۔ موبائل پر اب نیو آہنگران گرلز کالج کے صدر جناب اسماعیل جویا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈاکٹر معید رشیدی صاحب کا استقبال کریں۔ ڈاکٹر معید رشیدی صاحب، مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت قیمتی اشعار اور زندہ اشعار کہنے والے شخص ڈاکٹر معید رشیدی صاحب ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ اس عمر میں یہ ہنر کم لوگوں کو آ پاتا ہے۔ میں ہمارے چیئرمین راجستھان اردو اکیڈمی جناب ڈاکٹر حسین رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ان دونوں معزز مہمانوں کا شال اڑا کر کے استقبال کریں۔ دوسری شال دی۔ اپنے نیو آہنگران گرلز کالج کے پرنسپل ڈاکٹر اجمل عبدالحمید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چیئرمین ڈاکٹر حسین رضا صاحب کا بکے دے کر کے استقبال کریں۔ یہ پورے کالج کی طرف سے ڈاکٹر حسین رضا صاحب کو ہدیہ تبریک ہے راجستھان اردو اکیڈمی کے چیئرمین نیوکت کیے جانے پر، اور میں اسٹوڈنٹ کی طرف سے بہن صدف خان سے گزارش کروں گا کہ وہ چیئرمین صاحب کو بکے دے کر کے ان کا استقبال کریں۔ یہ طلباء کی یعنی اسٹوڈنٹ کی نمائندگی ہے۔ میں اسکول مینجمنٹ کی طرف سے پھر ایک بار ڈاکٹر اجمل عبدالحمید صاحب سے گزارش کروں گا جو پرنسپل ہیں کہ ہمارے آج کے معزز مہمان شبیر بھائی صاحب کا استقبال کریں۔
فردوس قریشی لیکچرر نیو آنگران گرلز کالج سے میں گزارش کروں گا کہ پارشد بہن رابعہ گڈیج صاحبہ کا وہ استقبال کریں. یہ اسٹاف کی طرف سے نمائندگی ہے. جی میں فردوس قریشی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری بہن پارشد اسما خان کا بھی استقبال کریں. عزیز دوستو، یہ ہماری رسم پوری ہوئی اور اب ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کا افتتاح کرنا چاہیں گے. ہمارے کچھ معزز مہمانان باقی ہیں، وہ انشاءاللہ جیسے جیسے تشریف لاتے رہیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا. میں تمام بہنوں سے، تمام حاضرین سے گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ جو بھی باتیں انہیں بتائی جائیں وہ سنیں. ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں جو آج کی اس بزم کا باضابطہ افتتاح کریں گے، وہ تقریباً 50 کتابوں کے رائٹر ہیں اور علمی ادبی دنیا میں ان کا اپنا ایک مقام ہے اور ان کی اپنی ایک شخصیت ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا نام اپنے آپ میں ایک دلیل ہوتا ہے. ڈاکٹر پروفیسر صغیر افراہیم صاحب انہی لوگوں میں سے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ ہم سب نوجوانی کی عمر میں ہیں اور تعلیمی دنیا میں کہیں نہ کہیں ابتدائی مراحل میں ہیں، اور پروفیسر صغیر افراہیم صاحب وہ ہیں جنہوں نے ملک کی نمائندگی کرنے والی یونیورسٹی میں ایک مدت تک تدریس فرمائی اور علمی ادبی اور اردو دنیا میں وہ نام کمایا جو شاید ہم خواب میں بھی نہ سوچ سکیں. ایسی عظیم شخصیتیں اگر ہمارے ہاتھ آئیں تو ہمیں انہیں بہت قیمتی سمجھنا چاہیے اور ان کا نہایت احترام کرنا چاہیے. میں اہل جے پور کی طرف سے تہہ دل سے پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کا اور اردو اکیڈمی کی طرف سے نیو آنگران گرلز کالج کی طرف سے استقبال کرتا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ سر تشریف لائیں اور ہم اپنے قیمتی خیالات سے نوازیں. پروفیسر صغیر افراہیم صاحب. دیکھیے، ابھی مفتی خالد ایوب صاحب جو آپ کے سامنے باتیں رکھ رہے تھے ساری، اس سلسلے کے اندر ہمارے 2 مہمان ابھی اور ہمارے ساتھ ہیں. ایک تو خود مفتی خالد ایوب بزبائی صاحب. تو میں چلیے ہمارے طاہر آزاد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. طاہر آزاد صاحب، طاہر بھائی، مفتی خالد صاحب کا آپ استقبال کیجیے گا. مفتی خالد راجستھان اردو اکیڈمی کے رکن ہیں اور ہمارے اعزازی مہمان ہیں آج. ہماری ایک اور مہمان ابھی ہمارے ساتھ یہاں جڑ چکی ہے، ہماری ذی وقار مہمان شائستہ ماہجبی، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اردو اکیڈمی کے رکن ہیں. میں جو یہاں کی جنرل سیکریٹری ہیں آہن گران گرلز کالج کی، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شائستہ کا استقبال کریں. جنرل سیکریٹری آہن گران گرلز کالج. دیکھیے، ہمارے سامنے 2 مہمان ہیں اور سر سید اکیلے ہیں. تو 17 اکتوبر سر سید ڈے، ایک بہت بڑی کنٹروورسی یہ چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ سر سید ڈے کو اردو دیوس منایا جائے یا علامہ اقبال کے 9 نومبر کو اردو دیوس مانا جائے. تو ابھی تک جو ٹرینڈ چل پڑا ہے پورے ہندوستان پاکستان میں، وہ اقبال ڈے کو جو 9 نومبر کو ہے ہم اردو دیوس، اردو ڈے مناتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو یہاں پر مہمان ہیں، میں بہت ادب کے ساتھ ان کا اسم گرامی پروفیسر صغیر افراہیم صاحب، میرے بہت دیرینہ
استاد ہی کہوں، میرے استاد ہیں ایک طریقے سے. اور آپ کا تعلق ابھی جیسے بتا رہے تھے خالد بھائی کہ تقریباً اردو فکشن پر، اردو ترکیب پر تقریباً 50 کتابوں کے آپ مصنف ہیں. اور شاید اردو فکشن کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ نے اپنے قلم کو رواں دواں نہیں رکھا ہے. پوری دنیا کے اندر آج کی تاریخ کے اندر جو اخبارات کے اندر یا رسائل جرائد کے اندر جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اداریہ لکھنا. تو ہم بہت خوش نصیب ہیں اس معنی کے اندر کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں کہ سر سید نے جو سب سے پہلا اخبار نکالا تھا، ہم جانتے ہیں اس کا نام تہذیب الاخلاق ہے، لیکن پروفیسر ابراہیم کو یہ فخر حاصل ہے کہ مستقل تہذیب الاخلاق کی ادارت آپ نے کی ہے، اس کے ایڈیٹوریل آپ نے لکھے ہیں. اور نہ صرف ایڈیٹوریل لکھے ہیں بلکہ آپ کے لکھے ہوئے 40 ایڈیٹوریل کے اوپر ایک ریسرچ ورک ایک ریسرچ اسکالر محمد شاہد نے کتاب کی شکل کے اندر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. تو سر سید سے ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی، سر سید سے ڈائریکٹ تعلق اس ادارے کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جہاں سے لاکھوں تشنگان علم فیضیاب ہوئے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں اور فیضیاب ہوتے رہیں گے. سر سید کے لیے صرف ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پر آپ سے کہوں، آپ نے سب نے بچپن میں نظم سنی ہوگی کہ جھٹپٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا ایک بڑھیا نے سریرا لا کے روشن کر دیا تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں، راہ سے آسان گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا. یہ بڑھیا سر سید احمد کی والدہ تھیں جنہوں نے سر سید احمد کی شکل کے اندر ایک ایسا چراغ علم و ادب کے لیے روشن کیا کہ جن پوری دنیا کے اندر جن کا ایک نام، جنہوں کی مطلب پرائمری اسکول سے شروع ہو کر یہ علی گڑھ یونیورسٹی جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ سر سید کے خواب یہاں شرمندہ تعبیر ہمیں ہوتے نظر آئے. تو صغیر ابراہیم صاحب ایک طریقے سے بہت قریب کا تعلق سر سید احمد سے، سر سید احمد کے انسٹیٹیوشن سے، سر سید احمد کے رسالے سے. شاید ان سے مناسب آدمی ہمیں ہندوستان میں کوئی سر سید ڈے کے اوپر نہیں مل سکتا تھا. میرے ایک اور چھوٹے بھائی معید رشیدی اردو تنقید کے اندر، اردو شاعری میں جس طریقے سے ایک نوجوان نسل کو انہوں نے اپنی طرف کھینچا ہے، جس طریقے سے وہ آگے بڑھے ہیں، ان کے قلم کی جو جولانیاں انہوں نے دکھائی ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے، میں ہندی کا ایک لفظ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، ہمارے لیے بہت بڑا پریرنا کے سروت ہے. اصل میں ہمارے لیے بہت بڑا انسپائریشن ہونے کا ایک سورس ہے ہمارے لیے. تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ جس طریقے سے وہ اپنی بات ڈلیور کرتے ہیں، جو ان کا طریقہ ہے. آپ کا مطلب جو مختصر سے تعارف ایک یہ ہے کہ JNU سے آپ نے MA کیا تھا، MPhil دہلی یونیورسٹی سے کیا تھا، PhD آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی میں وہاں سے علی گڑھ یونیورسٹی سے حاصل کی. آپ NCPL جو ایک ادارہ ہے بہت بڑا اردو کے فروغ کا، وہاں پر آپ ریسرچ ایسوسیٹ بھی وہاں پر RA کی اس پہ بھی رہے، اور دلی دوردرشن کے اندر بھی غالباً 3 سال آپ نے وہاں پر بھی بتائے ہیں، آل انڈیا ریڈیو میں جی. تو ایک بہت بڑا ایکسپیرینس، شاید آپ کو لگ نہیں رہا ہوگا کہ یہ شخص اتنے ایکسپیرینس کا مالک ہے، لیکن میں بہت استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا خیر مقدم ہے یہاں پر. سر یہ ایک کالج جو بہت مطلب بہت قلیل جو ایک تعداد تھی بچیوں کی، وہاں سے شروع ہو کر آج اس مقام پر ہے جس کو آہن گران گرلز کالج کے نام سے ہم جانتے ہیں. اور پچھلے 15-20 سال کے اندر اس نے اپنا جو ایک وقار، ایک اپنا جو بڑھایا ہے، خاص طور سے وہ کہ جب مہارانیز کالج کے اندر ایڈمیشن ہونا مشکل تھے، اس زمانے کے اندر بھی یہاں پر ایڈمیشن ہوتے رہے، یہاں کے سیکشن بڑھتے رہے، یہاں کی تعداد بڑھتی رہی. میرا تعلق اصل میں اس وجہ سے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ پچھلے 15 سال سے مہارانی کالج میں آہن گران کی ٹیم کو مستقل میں نے دیکھا ہے بیت بازی کے اندر. تو ایک بہت اچھی کوشش ان بچیوں کی، یہاں کے مینجمنٹ کی، وہ سب مبارکباد کے لائق ہیں میری طرف سے اور میرے مہمانوں کی طرف سے. سب کو آپ کو
बच्चों को, यहाँ की स्टूडेंट यूनियन को, यहाँ के असतिदा को, यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी को और यहाँ के जो सलाहकार लोग हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अब आपके सगीर साहब के बीच में ज़्यादा रहना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमें फैज़ियाब दरअसल यहाँ से होना है, तो मैं उसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमें नवाजें। हुसैन रज़ा साहब, मैं बेहद एहतराम करता हूँ अपने दोस्त का, निस्बत है नाम से, हुसैन लगा हो जहाँ पर उससे निस्बत, अहमद लगा हो जहाँ उससे निस्बत, तो यहाँ हुसैन भी है, अहमद भी है। अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था शब्बीर साहब से और मुझे बहुत अच्छा गुफ्तगू के दौरान मैं बात भी कर रहा था यहाँ कॉलेज के लिए, और फिर अच्छा लगा कि यहाँ की प्रेसिडेंट भी बैठी हुई हैं। 1 मिनट के लिए मैं वो रिसाला आपसे ले सकता हूँ? ये एक रिसाला है, ख़ास तौर से इन बच्चियों को जो पीछे बैठी हुई हैं या जो सामने हैं। देखिए, सर सैयद, लेकिन सर सैयद के साथ एक खातून है। यहाँ खातून का नाम ना लीजिए कि कौन है। सर सैयद अगर कुछ बने तो किसी खातून की बदौलत, हम सब बने किसी खातून की बदौलत, पूरी कौम बनी किसी खातून की बदौलत। और मुझे बेहद खुशी हुई है कि आज उसी के नुमाइंदगी करने वाली जो लड़की बैठी हुई है उसका भी इनागरल मैंने किया है। सर सैयद और इकबाल का जिक्र अभी आपने किया है। इकबाल तो शागिर्द मानवी हैं सर सैयद के, कहते हैं सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से। आज भी हमारे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद गेट पे यही शेर है, सोने वालों को जगा दे, कौम आज भी सो रही है। बहुत कम लोग बेदार हो रहे हैं, ये भी देखिए बेदार हुआ है। जिस पर हम फख्र करते हैं, जिस पर प्राउड करते हैं। लेक्चर बहुत हो जाएंगे। ये किताब है असर हाजिर में अलीगढ़ तहरीक की अहमियत व मानवियत। ये मेरी किताब है जो मैंने लिखा, बहुत इस पर मुझे नाज भी है, और ये मैं आपकी लाइब्रेरी को दूंगा, और बल्कि दे दी कि ये लाइब्रेरी को दे दूंगा यहाँ की। क्या वजह है हम सर सैयद को क्यों पढ़े आज सर सैयद डे है, रात में डिनर होगा, कुछ लोग डिनर खाएंगे, कुछ लोग नहीं खाएंगे। हमारे बच्चियां बैठी हुई हैं, वजाहत कर दूं, एक होता है अलीग और एक होता है सर सैयद का फॉलोवर्स, यानी सर सैयद तहरीक से जुड़ा हुआ, अलीगढ़ तहरीक से जुड़ा हुआ। अलीग सिर्फ हम उसे कहेंगे जो अलीगढ़ में पढ़ा हो, उनकी एक तंजीम बन जाती है, फिर वो बैठते हैं। लेकिन हम सब सर सैयद के फॉलोवर्स हैं। हम सब, चाहे हम राजस्थान में रह रहे हो, चाहे हमने कभी अलीगढ़ का रुख न किया हो, लेकिन हम सब अलीगेरियन हैं, सर सैयद तहरीक से वाबस्ता है। अलीग ना हो कोई बात नहीं। तो फिर अलीगढ़ तहरीक क्या है, क्यों ये मनाया जाता है ये हर साल जश्न, क्या वजह है और क्यों उस पर फख्र करते हैं हम सब, पूरी कौम फख्र करती है, पूरे मुल्क में ये जश्न मनाया जा रहा है। और सिर्फ जश्न यही मनाया जा रहा है, तकरीबन 40-45 कंट्री में आज रात डिनर है। और जिस तरह से डिनर है, क्योंकि दुबई में मैं शरीक रहा हूँ और जिस वक्त देखता था तो वो मीनार जो लगते हैं वो बिल्कुल सर सैयद पे डाल दिए जाते हैं, जो लाइट होती है, और दूसरी लाइट वहीं पर होती है जो हमारे तिरंगे को लेकर आती है। और मुझे खुशी हुई कि दुबई में भी एक साथ ये दो चीज़ें आई, बुर्ज खलीफा।
بہت چیزیں ہیں اس کے اوپر. دیکھیں کہ علی گڑھ تحریک کے اوپر کیا کچھ ہوا اور کیسے. ہماری بچیاں ہیں، ان کے لحاظ سے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں. جب سر سید کا ذکر آتا ہے، دیکھیں کچھ نام بغیر اس کے چسپاں ہو جاتے ہیں. نام ہے احمد، ورنہ کچھ بچے کہہ دیں گے کہ یہ کیسے سید تھے جو پٹھان بھی تھے. سر سید احمد خان، اور قابلی پٹھان تو ناراض بھی ہو جائے گا. پٹھان یعنی خان لفظ خطاب جو حکومت کی جانب سے دیا گیا، سر کا خطاب دیا گیا. نام صرف ان کا احمد. تربیت کرنے والی ان کی ماں جن کا نام ہے عزیز النساء. اس میں جو میں نے آپ کو دیا ہے اس پر بہت بڑا آرٹیکل ہے ان کی والدہ عزیز النساء کے اوپر کہ کس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. کبھی اگر ابھی آج ہم کئی لوگوں سے ملے فکشن کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں، کتھا ساہت پہ بہت کام ہو رہا ہے. کتھا ساہت پہ فکشن پہ بات کرتے کرتے ایک دم سے کہہ دیتے ہیں کہ آج کا ناول، آج کا افسانہ بہت اچھا ہے، کل بیکار سا تھا. کل تو پھر کل کیا تھا؟ کل داستان تھی، کل قصہ تھا، تو کیا قصہ بیکار ہے؟ تو پھر قصوں میں کیا قصص الانبیاء بیکار ہے؟ قرآن حکیم میں جو سب سے افضل قصہ ہے حضرت یوسف کا، پھر کیا ہے؟ قصے اور کہانی، ہندی میں ہم اسے کہانی کہہ دیتے ہیں، یہ بیدار کرتے ہیں. قصہ سنایا سر سید کو، قصہ آپ کو، ہم کو، سب کو ہماری ماں نے، ہماری دادی نے، ہماری نانی نے سنایا، ان کو ان کی دادی نانی نے سنایا. تو کیا قوم کو وہ سلا رہی تھیں؟ افیونچی بنا رہی تھیں؟ تو پھر کیا چیز ہمیں ایڈاپٹ کرنی ہے، کیا چیز اگنور کرنی ہے؟ انہی قصے کہانیوں کی بدولت تربیت تھی، اور ماں تربیت تھی. سر سید کو ان کی والدہ نے جو تربیت دی، اور تربیت کیوں نہ دیتی؟ وہ خواجہ فرید الدین کی بیٹی، انہیں شوہر ملے سید متقی. اپنے بیٹے کو جو تربیت دی، اس تربیت میں اب ذرا سے آج غور کرنا ہے کہ کیا تربیت سر سید کو 1817 سے ملنی شروع ہوئی، اور کیا تبدیلی 1857 میں آ گئی. آخر 17 سے اور 18 سے 57 تک 40 سال کی عمر میچورز ہے. کیوں انہوں نے کئی چیزوں کو اگنور کر دیا؟ 1857 پہ ہر سال جشن منایا جاتا ہے، 26 جنوری اور 15 اگست، اور اب تو 75 سالہ جشن منایا جائے گا. اس ملک کو آزادی دلانے میں سب برابر کے شریک ہیں. کسی کا پلڑا بھاری نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ پارسی. جس سے جو ممکن ہوا اس نے اس ملک کے لیے وہ کیا. سب سے ہم جب دیکھتے ہیں، سر سید احمد خان نے دیکھا، اپنے نانا کے ذریعے سے جو دیکھا، تو انہوں نے دیکھا سب سے زیادہ خدمات تو علماء کی ہے، مجاہدین کی ہے، اور سب سے زیادہ 1857 پہ قہر بھی ان پر نازل ہوا، اور انہیں کالا پانی اور سزائے موت دی گئی. وہ الگ تفسیر ہے. سر سید نے یہیں کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگایا کہ کیا ہمیں مزاحمت کرنی ہے یا مفاہمت کرنی ہے. بچوں کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کیا ہمیں مشتعل ہو کر لڑنا ہے، بہت زیادہ اس کا ریئیکٹ ہو کر جواب دینا ہے، یا غور و فکر کرنا ہے،
ठंडे दिलो दिमाग से सब्र के साथ और उसका जवाब देना है। सर सैयद ने सबसे पहले यहाँ पर हमें रोका, हमें मीन्स हमारी कौम को, हमारे बुजुर्गों को, और कहा कि देखो क्या करना है, अब देखो कि तुम्हारा जिससे मुकाबला है वो तुमसे अफजल क्यों है दुनियावी एतबार से। दीन की बात हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्यों अफजल है? क्या मुसलमानों ने आलमी सतह पर जो फतूहात हासिल की किस बुनियाद पर की? मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था कि जहाँ हमारे साथी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, और सर सैयद ने 3 पॉइंट्स बहुत अहम रखे हैं, और जिस पर वही कह दे तभी हम सब सर सैयद को मानने वाले हैं। कोई ये ना सोचिएगा कि हम अलीगढ़ में नहीं पढ़े, वो अलीग हो गए, वो डिनर खा लो, तो डिनर खा लेना ही काम है। तो डिनर खा लेने के लिए सर सैयद का साथी एक था जो हमेशा सर सैयद पर कमेंट करता रहता था और कहता था मरने के बाद क्या होगा। तो उसने एकदम से जिला के इलाहाबादी ने कह दिया मरने के बाद क्या होगा, अहबाब पुलाव खाएंगे और फातिहा होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ कर जाओ तब कुछ काम होगा, तब अमर हो जाओ, वरना तो सब आए हैं और मर जाएंगे और खूब कर लो। तो सर सैयद ने 1857 में जो सोचा, 40 साल की उम्र में जो सोच रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने बुजुर्गों से इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम लड़ने से पहले ये सोच लें कि हम शिकस्त क्यों खा रहे हैं, हम पिछड़ते क्यों चले जा रहे हैं, और हम सदियों पहले आगे क्यों बढ़ गए थे। अगर हम आगे बढ़ गए थे तो उसका असबाब क्या थे, हम पिछड़ गए हैं तो उनकी वजूहात क्या है। आप में से बच्चों के लिए खास तौर से आप सब जानते हैं तारिक इब्न ज़ियाद अगर स्पेन पे कदम रखता है तो स्पेन को तख्त उसको ये तबाह नहीं करता है। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राज। उनके अज़्म की बदौलत, उनके इस्तक़लाल के बदौलत, उनके इंसाफ के बदौलत और उनके अपने किरदार के बदौलत वो छा गए। सर सैयद ने भी कहा ये देखो, सबसे पहले अभी आपसे यही हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी कि अपने किरदार से, अपने आमाल से, अपने आफाल से, अपने और तमाम चीज़ों से मुतासिर तो करो। सर सैयद ने कभी नहीं कहा कि माजी को भूल जाओ, उन्होंने कहा माजी हमारा यह है कि हमने अगर रोम को फतेह कर लिया, हमने अगर यूनान को फतेह कर लिया तो देखा कि यूनान तरक्की क्यों कर रहा था। उन्होंने कहा यूनान तो मेडिसिन में दुनिया में उस वक्त सबसे आगे था, सारे तर्जुमे अरबी में करवा दिए, और जब भी अरबी से फारसी और फारसी से उर्दू में आए और सब ने कहा कि ये कौन सा इल्म है, उन्होंने कहा यूनानी, ये नहीं कहा ये अरबी है। इंसाफ करो, जो जिससे लोगों बताओ कि हमने किससे क्या लिया है। सब ने कहा यूनानी, और हमने जब उस यूनानी इल्म को इल्म सीना बसीना बना लिया कि हम मर जाएंगे, कोई जिसको समझ रहे तो देंगे वरना नहीं देंगे, दफन हो जाएगा हमारे साथ, वो इल्म वो ज्ञान तबाह हो गया। सर सैयद ने बताया ये दूसरी कौम है जो देखो इसके पास इतना इल्म है, ये कहते हैं रिसर्च करो, सबके सामने लाओ, उसमें आगे बढ़ाओ। वही दवाएं, यूनानी दवाएं और आयुर्वेदिक दवाएं आज दुनिया भर में है, ओपन है, उन्होंने बंद करके नहीं रखा। तो उन्होंने कहा इल्म हासिल कर लो। इल्म हासिल करने के लिए ज़माने को समझो, सिचुएशन को समझो, सूरत हाल को समझो, और सिर्फ अगर उसी पर अड़े रहोगे
تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کرنے پاؤ گے۔ 1857 کے پیچھے ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ سب واقف ہیں 1857 کے بعد کیا ہو گیا۔ سر سید کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ سر سید کوئی فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، اور انسان ہے تو اس میں کوئی کمزوری بھی ہوگی۔ آپ کمزوری کیوں دیکھ رہے ہیں؟ خوبیاں دیکھیے جو خوبی ہیں۔ تو سر سید نے کہا کہ ہمیں گیان حاصل کرو۔ آپ سب نے پڑھا ہوگا آئین اکبری جو انہوں نے 1856 میں لکھی، تاریخ فیروز شاہی یعنی تصحیح کی اور تزئین کی وہ 1862 میں۔ انہی دونوں سے پہلے اس کے کام کر رہے تھے، ایک شاعر کے پاس پہنچے، اپنے وقت کا سب سے بڑا شاعر غالب، اور کہا آپ اس کا پریفیس لکھ دیجئے۔ غالب نے سر سید سے کہا سید صاحب زمانہ بدل رہا ہے۔ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تغلقوں کو اور مغلوں نے جو بات کی وہ غلط کی ہے، انہوں نے کہا یقیناً وہ سب کچھ صحیح ہے، آج زمانہ بدل رہا ہے، بدلے ہوئے زمانے کو دیکھو۔ سر سید کو ذرا سے بات ناگوار گزری، لیکن بڑے تھے، سینئر تھے، غالب جیسا شخص تھا۔ بعد میں انہوں نے خود لکھا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، سرکاری ملازم جج کی حیثیت سے پوسٹنگ، لیکن انہوں نے اس کے غالب نے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی موقع ملے تو ذرا چلے جانا، اب دلی کچھ نہیں ہے، جبکہ مغل بادشاہ بیٹھا ہوا ہے بہادر شاہ ظفر، اب لکھنؤ کچھ نہیں ہے، اب جا کے ذرا سے کلکتہ دیکھ لو، جو یہ 7 سمندر پار سے آئے ہیں ان کو دیکھ لو۔ اتفاق کہ 1862 میں ایک بہت بڑا شخص نواب عبداللطیف، جس نے ایجوکیشن مومڈن سوسائٹی بنائی سب سے پہلے 1862 میں کلکتے میں، اور اس نے پہلے لیکچر کے لیے انوائٹ کیا سر سید احمد خان کو۔ ابھی سر سید احمد نے خان نے کوئی مدرسہ کوئی کالج کچھ نہیں بنایا، اور کہا آؤ کلکتے آؤ۔ سر سید کلکتے گئے اور لیکچر دیا، لیکچر کے لیے بلایا تھا کہ آؤ اور لوگوں سے کہو کہ اب انگریزی پڑھو۔ بہت غور سے سنیے گا، 1862 میں سر سید احمد خان جا رہے ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے جو شخص جو بہت متاثر تھا راجہ رام موہن رائے سے، نواب عبداللطیف، اس نے کہا کہ آپ آئیے اور لوگوں سے کہیے انگریزی پڑھو۔ سر سید نے لیکچر دیا، کلکتے میں لیکچر دیا، اور لیکچر فارسی میں دیا۔ آج ہم اردو کا رونا رو رہے ہیں، 1862 میں جب لیکچر دیا جا رہا عوام کے سامنے تو اس کے معنی عوام کی زبان فارسی ہے اور کلکتے میں ہے، اور وہ پورا ریکارڈ ہے، سب لندن میں بھی محفوظ ہے، یہاں بھی محفوظ ہے۔ اور سر سید نے وہ لیکچر میں کہا کہ اب اپنے پہلے وہی بزرگوں کو بتایا کہ کیوں ہم ترقی کر گئے اور دنیا ترقی کرتی ہے، اور دنیا ترقی کرتی ہے کس وجہ سے۔ ابھی میرے دوست نے ایک بات کہی تھی، پھر بتا دے کہ کس کا ڈے منائے ہم نہیں جانتے ہیں، اب تو ڈے بہت منتے ہیں، ابا کا ڈے، اماں کا ڈے، فلاں کا ڈے، بچے کا ڈے، رونے کا ڈے، ہنسنے کا ڈے، تو سارے ڈے مناتے رہے یہ۔ تب وہ کہتا ہے، بہت بعد میں کہتا ہے، جس دو بار آیا سر سید کے مزار کے اوپر اور لکھ دیا اس نے، آج بھی نظمیں پڑھی جاتی ہیں، سر سید کی لاہ تربت۔ اس کا شعر ہے، کل بھی میں نے پڑھا تھا اپنے دوستوں میں، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ یہ ہے سر سید کا شاگرد مانوی علامہ اقبال، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ وہ کہتے وقت یہ دیکھیے، جب وہ کہہ رہا ہے سارے جہاں، تو اس کے سامنے مدینہ منورہ بھی ہے، مکہ معظمہ بھی ہے، اور وہ علامہ اقبال جو تفسیر بیان کر دیتا ہے
قرآن کی. یہ ہے شاگرد معنوی سر سید احمد خان، جسے ہمارے یونیورسٹی بن چکی تھی، اور سر سید کے پوتے جو علامہ اقبال کا چہیتا دوست تھا سر راس مسعود نے کہا تھا، کیا بات تم نے کہی، جو یہ سر سید کے سامنے سب کچھ تھا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اور مسلمان جس ملک میں بھی گیا ہے اس ملک کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، مساوات دی ہے، اور سب سے زیادہ انصاف کیا ہے. سر سید کے اس پہلو کے اوپر دنیا رش کہ اس نے بتایا تعصب نہ برتو، تنگ نظری سے کام نہ لو، دوسرے کر رہے کرنے دو. اسی ملک کی، ہماری سرزمین کی سر سید نے بات کی کہ تم، اور اپنے لیکچر میں بات کی. انہوں نے کہا اب ہم فرانسیسی نہیں جانتے، جرمن نہیں جانتے، پرتگیز نہیں جانتے ہیں، لیکن اگر ہم انگریزی پڑھ لیں گے تو ان سب کے ترجمے جان جائیں گے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی، فلسفہ، منطق کہاں تک آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کو سمجھ لیں گے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ہم آگے چلیں گے. بہت لوگوں نے واہ واہ من چاہے، اتنے فتوے دے دیے گئے سر سید کے اوپر کہ سر سید جا کے کہتے تھے اے محترم آپ مکہ معظمہ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا گئے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کافر ہوں. کیوں اتنے میں لکھ کے دے دیتا میں کافر ہوں، تم وہ سارے پیسے مجھے دے دیتے، میں اپنے مدرسے میں لگا دیتا. مشن یہ تھا. ان کی بوا یعنی بڑی بہن نے دعوت کی دلی میں، اپنی بڑی بہن کو ہمیشہ بوا کہتے تھے. اے بوا تم نے اتنا کھانا کیوں کہا، کتنا خرچ ہوا؟ انہوں نے کہا تو بہت خراب ہے، تو ہمیشہ حساب جوڑتا رہتا ہے. انہوں نے کہا نہیں بتاؤ اتنے اتنے. ارے ہم تو ایسے بھی آپ کے زندگی بھر کھاتے رہے کھائیں گے، یہ پیسے دے دیتے میرے مدرسے کے کام آ جاتے. جب مدرسہ بھی بنایا 1875 میں، ہم آپ کو 1862 کی بات بتا دیں، اس کلکتے میں جس وقت کہا تو انگریزوں تک بھی خبریں پہنچی. ارے انہوں نے کہا تو بات یہ انگریزی کی بات کر رہا ہے، لیکن سر سید کبھی اپنے مشن سے نہیں ہٹتے تھے. مشن یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، اسے عزت دو، اسے رسپیکٹ دو، اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو اس کی تائید کرو، چاہے اس کے لیے کوئی بھی ہو. سر سید کی تعریفیں کرنے والے بہت سے کرتے رہتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. انہوں نے کس طرح سے تین بچے سر سید احمد خان کے، 2 بیٹے 1 بیٹی. بیٹوں سے زیادہ بیٹی کو چاہتے تھے. میری بھی ایک بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی بھی اپنے نام کے ساتھ اس کو لگائے رہتا ہوں. کیوں؟ سنت ہے، سنت پہ عمل نہیں کیا تو فرض کیا ادا کرو گے؟ اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی. ایک انہی کے زمانے میں پولیس سپرنٹینڈنٹ بن گیا، IPS آفیسر، آج جیسے IPS آفیسر. اور ذرا سے اس کو ہوا تو انہوں نے کہا چھوڑ دو ملازمت، ہم نہیں چاہتے ہیں. اگر وہاں پر رشوت اور بےایمانی ہے، تصور بھی اگر ذہن میں آ گیا، چھوڑوا دی. انہی کے سامنے ان کا بیٹا مر گیا، سید کے سامنے ان کا بیٹا مر گیا. پہلا حامد جس کا نام ہے، دوسرا بیٹا محمود جس پر ناز کرتے تھے، جسے انگریزی پڑھائی اور جس کے لیے اپنے دوستوں سے لڑ گئے جن کے پاس یہ نہیں ہے. وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، اگر بیٹے کے لیے کر دیا ہوتا تو آج سر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کے خاندان کا کوئی فرد ہے؟ دور دور تک ہے.
ایسا نہیں کہ ان کے خاندان کے فرد نہیں ہیں، سب زندہ ہیں. وہ اپنے بیٹے کی تائید کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے ناراض ہو گئے. اسکول کھولا، میں آپ لوگ تو روز اتنے بڑے بڑے اسکول چلا رہے، مینجمنٹ کا انتظام. مدرسہ کھولا 1875 میں، 1877 میں ایم اے او کالج ہو گیا، اور کالج میں انہوں نے کہا انگریز پرنسپل ہوگا. سارے دوستوں نے نواب صاحب، تو نوابوں کا زمانہ، یہ کیا بات ہے انگریز. سید محمود نے کہا اس لیے کہ ان میں ڈسپلن ہے، وہ وقت کے پابند ہیں. 8 بجے کا مقصد ہوتا ہے 7:55 پر وہ انٹر ہو جائیں گے، ان کے سامنے گھنٹہ بجے گا، ان کے سامنے سب آئیں گے. نواب صاحب تو اپنے ملازم سے جوتیاں تلاش کرتے رہیں گے، انورٹڈ کاما. یہ ترقی ہو. انہوں نے کہا نہیں صاحب، انگریزوں کا بہت ہو رہا، اور آپ کا بیٹا تو خود انگریز ہے. سید محمود جو ریکارڈ ہے الہ آباد میں، آج بھی ریکارڈ ہے، انہی کے گھر میں بعد میں موتی لال نہرو کا وہ گھر ہوا، پنڈت جواہر لال نہرو کا وہ گھر. وہ گھر میں 22 سال کی عمر میں وہ جج ہو گیا. 29 سال کے اندر اس کو وہاں ایک طرح سے اس زمانے کا چیف جسٹس ہو گیا. اس نے پہلا تصور دے دیا جب کہیں انڈیا میں کسی نے نہیں دیا کہ ایک ورناکولر یونیورسٹی کیسی ہوتی. اس نے پورا اسٹیٹمنٹ لکھ دیا کرتا تھا انگریزی میں، ایسی انگریزی جانتا تھا جس کا جواب نہیں. سر سید اسے اپنے بچے کو اپنے سیکریٹری کی طرح لے کر جایا کرتے تھے. ایک اور مثال دے دیں، ورنہ وضاحت سر سید کے سلسلے میں تو میرا دوست ابھی کرے گا بہت اچھے انداز سے. ہم سب بے حد جذباتی ہیں اور ہونا بھی چاہیے. کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ اپنی بات کر رہا ہوں. اللہ میاں کو کہہ لو ہمارے سامنے برا، ہم کچھ نہیں مانیں گے. کھٹ جائیں گے کہ علی گڑھ آتے آتے کہاں تک پٹائی ہو جائے، لہٰذا نہیں بولیں گے. لیکن ہمارے رسول کو کہو گے تو شاید ہم نہیں برداشت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی گئی تو پوری قوم تل ملا اٹھی، سر سید بھی تل ملا اٹھے. اور سر سید نے کہا صبر سے کام، اس نے کتاب لکھی ہے تو کتاب کا جواب کتاب سے دو، علم کا جواب علم سے دو. لڑائی سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی تو ہمیں اور برا. تو فوراً اپنے بیٹے کو لیا اور کلکتے وہ لندن چلے گئے. اور یہ سارے موومنٹ یعنی یہ کلکتے جانے کے 5 سال بعد لندن جا رہے ہیں، اور وہاں پر جا کے خود بات احمدیہ کا جواب لکھواتے ہیں اپنے بیٹے کے مسئلے سے کہ لکھو ہم دلائل بہت، اور چھوٹی چھوٹی مثال دے کے اپنے وہ قائل کیا کرتے تھے بچوں کو ہم بتائے. انہوں نے کہا جیسے انگریزوں نے ان سے پوچھا، عیسائی نہیں کہتے تھے، جیسے مسلمان ہندو سکھ عیسائی وہ نہیں، قوم کو کہتے، وہ کہتے تھے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی. عیسائی تو ان کے ساتھ تھے، پرنسپل تو وہ خود بنا رہے تھے. جب ان سے کہتے تھے کہ بھائی تم تو بہت دیوانے اور سید زادے ہو، اور یہ تمہارا دوست جو بہت بڑا ہے جج جو نواب رامپور کی ملازمت چھوڑ کر آ گیا ہے، سید زین العابدین، یہ بھی اپنے کو بہت کہتا ہے. تو کہتے تھے زینو بھیا، ان کو زینو بھیا کہتے تھے. رکو تم کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی تمہارے قرآن میں ہے کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. تمہارے یہاں یہی بھی ہے، تمہارا نبی نیچے چلا گیا، زمین میں چلا گیا، تو بڑا کون ہوا؟ بڑا تو حضرت عیسیٰ ہوئے. انہوں نے کہا بھیا میں نہیں جانتا ہوں، اردو میری آتی ہے، انگریز اور فارسی، انگریزی جانتا نہیں ہوں. میں نے نیوٹن کی تھیوری تم سے ہی پڑھ لی ہے کہ جو بھاری چیز ہوتی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے، جو ہلکی چیز ہوتی ہے کوئی لڑائی نہیں. استدلال سے بات کی کہ دلائل پیش کر دو، کیونکہ اپنے دوستوں میں اگر تم بحث کرو گے تو وہ بحث تلخ ہو جاتی ہے، دوستی خراب ہو جاتی ہے. دلائل سے ثابت کر دو. اور جب دلائل سے ثابت کیا گیا تو سب غیر مسلم ان کے ساتھ آ گئے.
علی گڑھ تحریک خالی مسلمانوں کی تحریک نہیں ہے، پہلا چندہ دینے والا ایک سکھ ہے، اور سب سے زیادہ چندہ دینے والے پنجاب کے لوگ ہیں۔ بڑی خدمات اس راجستھان کی بھی، ہم اس کو نہیں کہتے ہیں، لیکن آخر انہوں نے اتنا سب کچھ کیا، اور آج کے دور میں کیا ضرورت ہے سر سید کی؟ ہم نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا کہ یہاں پر یہ نہ سوچئے گا، انسان کو انسان کے پیمانے سے دیکھیں، مسلک کے اعتبار سے نہیں کہ وہ وہابی تھے کہ دیوبندی تھے کہ فلاں تھے کہ کیا، انہی کا شاگرد کہتا ہے، شاگرد مانوی اسی لیے ہم کہتے ہیں، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، کچھ ایک تو بھی بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بہت زوم میں پڑھتے ہیں ہم سب، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، سر سید نے کہا یہ صرف مسجد کے اندر کی نہیں رہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ذرا باہر نکل کے بھی تو ایک صف میں کھڑے ہو، ایک ہو جاؤ۔ اس نے یہ مشن کیا، جب تم ایک نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ کہا جاتا ہے، الزام لگا دیا جاتا ہے سر سید کے اوپر کہ وہ تو انہوں نے امیروں کے لیے کالج بنوایا تھا۔ میرے بھائی 1875 میں ایک ساتھ بنارس میں کالج بنا، جو بعد میں BHU بنارس ہندو یونیورسٹی ہو گئی، ایک یہاں ہو گئی۔ یہ لوگ کیا ہندو اور مسلمان کو کھانے بانٹ رہے تھے؟ نہ بنارس میں ہندو کا کھانا رکھا گیا، نہ علی گڑھ میں مسلمان کا کھانا رکھا گیا۔ تعمیر کرنے والے مسلمان اور ہندو ہیں، اور یہ کہا گیا جو پچھڑا طبقہ ہے اس کو ہم فوقیت دیں گے، اور پچھڑا علی گڑھ جب بننا ہے تو سب سے زیادہ پچھڑا طبقہ مسلمان تھا، اس لیے فوقیت مسلمانوں کو دے دی۔ اور جب بھی ہوئی، جب بھی جو پچھڑا ہے، اگر اس کو ہم نے صرف یہی کہا ارے یہ تو بہت اچھا ہے لیکن دور سے، انہوں نے کہا نہیں، ان کو برابری پہ لاؤ۔ ابھی میں نے شروع کیا تھا خواتین کے تعلق سے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سر سید نے تو کوئی کالج لڑکیوں کے لیے نہیں بنایا، کوئی یونیورسٹی لڑکیوں کے لیے نہیں بنائی، تو سر سید نے کیا لڑکوں کے لیے کوئی یونیورسٹی بنائی تھی؟ اب اس سے سوچا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کب بنی؟ 1920 میں۔ سر سید کب مر گئے؟ 1898 میں۔ مطالبہ ان سے کر رہے ہو۔ سر سید جب لڑکوں کی تعلیم کے لیے کہہ رہے ہیں تو کیا حشر ہو رہا ہے؟ صرف لڑکوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اے لوگوں آ جاؤ، اسٹیج بنا ہوا ہے، اسٹیج کے اوپر لوگ کہتے ہیں چندہ ہم جب دیں گے، ذرا اسٹیج پہ آ کے اپنی بات کہیے۔ آگے اسٹیج کے اوپر انہوں نے کہا اسٹیج کے اوپر ایسے نہیں، ذرا سا گھنگرو باندھیے اور ڈسکو کیجئے، لفظ اس وقت نہیں، ڈسکو کیجئے، ہم چندہ دے دیں گے۔ سر سید نے گھنگرو باندھا اور چندہ کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد رو پڑے، جنہوں نے ناول لکھ دیا تھا ابن الوقت، کہ یہ سید زادہ نجم الطرفین جو ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے بھی سید، اپنے بیٹوں کے لیے نہیں چندہ مانگ رہا، اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اپنے خاندان کے لیے نہیں، قوم کے بچوں کے لیے مانگ رہا ہے، اس سے بڑا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اسی دن سے مرید ہو گئے سر سید۔ مشن کے لیے بہت کچھ کہنی اور کرنی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت مار ڈالتے نہ جانے کتنے لوگ ہوتے سر سید کو، جو بڑے غصے ور تھے مسلمان۔ ایک تو بڑے لہیم شہیم تھے سر سید احمد خان، دوسرے بڑے خاندانی تھے، تیسرے بہت بڑے عہدے پر تھے، ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔
اور جب روئے مرے ہیں تب دیکھیے سب ایک ہو. امر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے کر جاتا ہے. اس دور کے ہمیں نوابین اور راجواڑوں کے لوگوں کے نام بھی یاد نہیں. سر سید کا نام. سر سید سوچ رہے ہیں. ابھی پھر آپ کو ہم بتا دیں کہ کبھی الزام جو آتے ہیں ان کے آپ کو تلافی کرنی ہوگی کہ صاحب بڑے لوگوں کے لیے، غریب کے لیے نہیں. تو غریب کہاں تھا؟ اگر آپ نے ایم اے کیا ہے اردو میں، پی ایچ ڈی کیا ہے ہندی میں کیا ہے، ہندی میں کیا ہے تو چندرکانتا پڑھی ہے. اگر کوئی ہندی والا ہے تو بتائے چندرکانتا پڑھی ہے اور اس میں کسی غریب کا ذکر ہے. اگر ہم میں سے سب بیٹھے ہوئے ہیں فارسی اور عربی پڑھی ہے اور اردو پڑھی ہے تو کیا طلسم و شربہ میں کسی غریب کا ذکر ہے؟ شہزادے کا، شہزادی کا، راجے کا، مہاراجے کا، سردار کا، تاجر کا، امیر کا. غریب کہاں آتا ہے؟ صغیر کہاں آئے گا؟ وہ تو سب کبیر ہیں. زمانہ ہوتا، زمانے کو زمانے کے اعتبار سے زمانہ بدلا. زمانہ کہاں، سر سید کے بہت بہت بدل رہا ہے زمانہ. اور آپ ہی کا چہیتا شہر کہہ رہا ہے جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. کون اس زمانے میں ہمت کر سکتا تھا کہ وہ جا کے زمیندار کے، رجواڑے کے کہہ دے کھیت کو ہم جلا دیں گے؟ ہمت نہیں ہو سکتا تھا کہ محل کے اندر جوتے پہن کے چلا جائے. بہت بڑی بات تھی. زمانہ بدلا ہے. سر سید زمانہ شناس تھے، انسان شناس تھے، دوست شناس تھے. دوستی اس سے نہیں کی جاتی ہے کہ عمر کتنی ہے. ابھی میں نے کہا میرا یہ دوست بیٹھا، سر سید کا دوست حالی، الطاف حسین حالی، عمر میں 22 سال چھوٹا. سر سید کا دوست شبلی نعمانی، عمر میں 40 سال چھوٹا، بیٹے کے برابر. غور کرو، رٹو نہیں، اس طرح سے نہیں. برا نہ کوئی ماننا. پارا پڑھ لو تو چلو ٹھیک ہے، چمن اردو بھی پڑھ لو تو ہلتے چلے جا رہے، ہلتے چلے جا رہے. غور کرو، برا نہ مانا بیٹے. اس میں ہل کے کیا کر رہے ہو؟ ڈائجیشن خراب ہے کیا؟ سر سید تو فوراً بگڑ جاتا ہے. کیا ڈائجیشن خراب ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سوچو، جو پڑھ لے اتنا غور کرو. کس کے لیے پڑھ لے ہو اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تب انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیا چیز آنی چاہیے. سائنس کی انہوں نے وکالت کیوں کی؟ ٹیکنالوجی کی وکالت کیوں کی؟ صرف سر سید نہیں کر رہے تھے. سر سید سے 40 سال پہلے بنگال میں شروع ہو چکا تھا. وہاں کی تمام موومنٹ، چاہے سب سے بڑا موومنٹ تو خود راجہ رام موہن رائے کا ہی. راجہ رام موہن رائے نے مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں کہا، ورنہ سر سید تعریف نہیں کرتا. راجہ رام موہن رائے نے کہا کہ ہم سنسکرت کو فوقیت دیں گے اور انگریزی کو دیں گے، اور پھر اپنی بات اپنے دھرم کے اعتبار سے کہیں گے تو کیا برا کہتا ہے؟ سر سید بھی تو یہی کہتے ہیں. سر سید کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں تمہارے فلسفہ اور منطق ہو تو سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج ہو. لا الہ الا اللہ کا تاج یہ کہ تم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو. یہ اس مشن کو لے کے آ رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ آج آپ ہم سب پچھڑے کیوں پچھڑے؟ ہم سب جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم تمام ہندوستانی کیوں پچھڑے؟ اور ایسٹ انڈیا کمپنی آگے کیوں بڑھ گئی؟ کیوں ہمارے سامنے آگے؟ بہت ہم نے ترقی کر لی تھی. 1799 میں تو ہمارے ہی ایک ہندوستانی نے میزائل بنا لیا تھا. 1799
فرانسیسیوں کی مدد سے میزائل بنا لیا تھا، لیکن 1799 میں اسے ہم ہی غداروں نے شہید کر دیا۔ اس سے پہلے 1757 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلی بار سوچا، سر سید یہ سب سامنے رکھتے تھے کہ ہم اب بزنس نہیں کریں گے، حکومت کریں گے، نواب سراج الدولہ پہ اٹیک کیا اور اسے شکست دے دی، پہلی شکست راجہ رام موہن رائے کو 1757 میں دی۔ تب سر سید کا شاگرد مانوی علامہ اقبال کہتا ہے، آج انہوں نے مجھے چھیڑ دیا علامہ اقبال، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن، وطن کو بھی شامل کیا۔ یہ مذہب کے نام سے بھی کون کہہ رہا ہے؟ علامہ اقبال کہہ رہا ہے۔ تو ہم علماء کو سولی پہ چڑھانے والے، علماء کو کالے پانی پہ پہنچانے والے ہم ہی غدار تھے۔ 1857 میں آپ دیکھیے کتنا بڑا انقلاب تھا۔ یہ پتہ نہیں کون سے ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو صاحب بھگوا رنگ ہے، گیرواں رنگ ہے۔ ارے یہ بھگوا رنگ، گیرواں رنگ جا کے دیکھو حضرت نظام الدین، جا کے دیکھو حضرت تعزیے کے اوپر ہمارا کلاوہ جو ہے وہ اسی رنگ کا ہے۔ ہم منت بناتے ہیں کوئی تو وہ اسی رنگ کے بناتے ہیں، ہم ہرا رنگ نہیں لیتے ہیں، ہم وہی گیرواں رنگ لیتے ہیں، ہم وہی بسنت پنچمی مناتے ہیں، ہم اس گنگا جمنی تہذیب میں ڈھلے، نفرت نہیں۔ جو بھی نفرت کرے گا ہندو مسلمان سکھ وہ ماتوب ہے، آج نہیں تو 100 سال بعد ہوگا۔ بڑا شوق تھا، سر سید نے لکھا ہے، آثار الصنادید کے شروع کے حصے میں کر دیا ہے، جب وہ اس سے پہلے بھی رہا یا جب ان کا بڑا بھائی صحافی تھا، جرنلسٹ تھا، اس زمانے میں سید کا بڑا بھائی اخبار نکالتا تھا، تو انہوں نے کہا بہت ہم ترقی کر گئے تھے، دنیا کی سب سے بڑی کیپٹل، دنیا کی سب سے بڑی کیپٹل جسے سب نے مانا ہے بغداد، سب سے بڑی ایک زمانے میں کیپٹل تھی، اور اس بغداد میں بحث چل رہی تھی، اس پر عبدالحلیم شرر کے درجنوں نام ملے کہ یہ خدا کا کلام ہے کہ خدا کی زبان ہے۔ علماء میں بحث ہو رہی تھی اور مارے جا رہے تھے، مسکراتا ہوا چنگیز خان آیا اور 1.5 لاکھ کو مار دیا، ختم کر دیا، تباہ کر دیا بغداد کو۔ آج کوئی نہیں بغداد، آج کہیں بغداد، 50 سینکڑوں شہروں میں ایک بغداد ہوگا۔ وہ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ قوت ہوتی ہے، جو کچھ دیتا ہے۔ لڑتے رہو آپس میں، کچھ نہ کرو۔ سر سید نے کہا اگر لڑو گے تو کچھ نہیں، جس نے کہا اس کے لحاظ سے انہوں نے ویسا ہی کیا۔ آخر میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی، میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ آج بھی آپ دیکھیے کام کرنے والے کون لوگ ہیں۔ سر سید نے ہمیشہ یہ کہا جو کام کرنے والا تھا اسے بلایا۔ ابھی میں نے اپنے ان کے دوست کا نام لیا، زین العابدین۔ زین العابدین جج کی حیثیت سے مراد آباد سے ریٹائر ہوئے، نواب رامپور نے انہیں بلا لیا، نواب رامپور چلے گئے۔ سید کے دو تھے، سید جانتے تھے کہ اسٹرکچر، اس کے بعد بلڈنگ بنانے والا یہ شخص ہے، بناتا نہیں تھا، اسٹرکچر ڈیزائننگ کرنے والا، اس سے بڑا کوئی شخص نہیں۔ سر سید نے زینو کو خط لکھا، زینو بھیا، سید زین العابدین جو رشتہ دار بھی تھے، زینو تمہیں اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پیسے کی ضرورت ہے، نواب صاحب کی غلامی کرو گے، یہاں تمہیں قوم کی ضرورت ہے۔ زین العابدین چلے آئے، مچھلی شہر ان کا وطن تھا، حالانکہ وہ قصبہ ہے لیکن ہمیشہ نام شہر سے لیا جاتا ہے۔ آ گئے، علی گڑھ کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے، اپنی بہن سے کہا تم اپنا حصہ لے لو، اب بچے اب سب
पढ़ गया, उनके तमाम बच्चे जुडिशरी में है या आला सर्विस में, उन्होंने कहा सारी ज़मीन बेच के आके अलीगढ़ में ज़मीन खरीद ली और पूरी कौम को दे दी ज़मीन, और सर सैयद के साथ लगे रहते थे। इतने वक़ारुल मुल्क ने लिखा है कि इतने ख़तरनाक आदमी थे, मोहब्बत में कहा है उन्होंने, इतने ख़तरनाक थे कि वो छाता लेके धूप में आते थे। यहाँ से कोई रोड़ी तो नहीं उठा ले गया, रोड़ी आप जानते हैं पत्थर, लोहा तो नहीं उठा ले गया, चूना तो नहीं उठा ले गया। बारिश हो रही है और देखने आ रहे हैं, सुबह की नमाज पढ़ने वाले शिया मसलक के वो थे, तो और सुबह उठते थे और आके छाते से नमाज के बाद आके देखते थे कोई चीज़ चोरी तो नहीं हो गई। इसलिए कि उसी ज़माने में जब सर सैयद जिंदा थे, अलीगढ़ कॉलेज में 1 लाख का गबन हो गया। तसव्वुर कर सकते हैं, करोड़ों से ज़्यादा, जो एक एक पैसा चंदा कर के ला रहा हो। एक नवाब साहब ने तो, नाम नहीं लेंगे लोग, बच्चे हमारे बदजन हो जाएंगे, नवाब साहब ने कहा चंदा चाहते हो, जाओ मेरी जूती ले जाओ। उन्होंने ले आए जूती, और उन्होंने कहा मैं इसको नीलाम करूँगा, जल्दी से पैसे भिजवा दिए। उसके यहाँ गबन हो गया। ज़ैनुल आबदीन ने लिखा सर सैयद परेशान ना हो, अगर हमने इसमें वक्त गंवा दिया तो हम आपस में एक दूसरे पे शक करते रहेंगे, मालूम कर लेंगे कौन है, लेकिन काम को आगे बढ़ाओ। मालूम भी कर लिया और माफ भी कर दिया, ये होता बड़ा। इन तमाम बुजुर्गों ने कहा कि सर सैयद और उनके तमाम रफ़क़ा, तमाम साथियों ने कहा कि सबसे पहले एतबार पैदा करो, यकीन पैदा करो, एतमाद पैदा करो, दूसरे का यकीन करो। यह नहीं कि अरे इसने किया, इतने दिया कि नहीं दिया, ये लिया या ये क्या, कुछ नहीं, पहले यकीन, यकीन मोहकम, अमल पे हम फातह है। शागिर्दों ने इसलिए काम को आगे बढ़ाया। सब एक दूसरे को कहते थे कि अच्छा तुम ये जो काम कर रहे हो करते रहो, वरना कौन किसको लिखता बैठता है, और पढ़ाते बनाते चले गए। आज क्या हम उतना एक दूसरे पर यकीन करते हैं? हम पहले कीड़े निकालने लगते हैं, हम पहले इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। इल्ज़ाम लगाने से पहले हम तस्दीक नहीं करते कि हम जो बात कहने वाले हैं कहीं ऐसा ना हो कि इस पर हमने इल्ज़ाम लगा दिया है और उसकी पूरी शख्सियत हमने मजरू कर दी, मर जाएगा वो, सुसाइड कर लेगा। पहले आप तस्दीक कर लीजिए और सोचिए कि क्या है। दूसरे आप उसको कोऑपरेट करिए। पूरे अलीगढ़ मूवमेंट का यही बुनियादी उसूल कि एक दूसरे को कोऑपरेट करिए, उसकी मदद करिए। ये जितने साथी थे एक दूसरे की मदद करते थे। वक़ारुल मुल्क नवाब वक़ारुल मुल्क हैदराबाद में मुलाजिम, उन्होंने कहा साहब मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है कि मैं जब नमाज जमात के लिए जाता हूँ मुझे वक्त नहीं मिलता है, सर सैयद मैं क्या करूँ? सर सैयद ने कहा ये पूछने की कोई बात है कि तुम क्या करो, तुम्हें तो खुद फैसला कर लेना चाहिए कि तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी है या धर्म निभाना। जहां उन्होंने डिफाइन किया ड्यूटी भी फर्ज, एक फर्ज पे दूसरे फर्ज को तर्क कर सकते हो कि नहीं। मोहतरम बड़ी सख्त बात है। आप उस जगह, हम उस जगह अगर मुलाजिम हैं कि जहां जाते वक्त भी मशीन से तलाशी होगी और आते वक्त भी मशीनों से तलाशी होगी, क्योंकि हम साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में हैं। अब अगर हम वहाँ से बार बार आएंगे और कुछ ले जाएंगे तो शक पैदा होगा। सर सैयद ने कहा, हम नहीं जानते उलमा ने क्या कहा। सर सैयद ने कहा ऐसे वक्त तुम अपनी नमाज क़ज़ा कर दो, मुख्तसर कर दो, अपना फ़र्ज़ यानी ड्यूटी को नहीं।
آج ہم دیکھتے ہیں بہت بری بات ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آئندہ کہیں ایسے اردو والے کو نہیں بلانا چاہیے، کہ اردو کی ڈیوٹی بھی آپ نبھا رہے ہیں کہ صرف تنخواہ لے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں علم کو. سر سید کا دوست شبلی ملازم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شام کو جتنے لوگ کوچنگ کی تیاری کرتے تھے، عربی پڑھاتا تھا، فارسی پڑھاتا تھا، کبھی زندگی میں ایک پیسہ نہیں عمل. بہت مشکل، بہت خوشی ہوئی کہ آج ایسے ایک کالج میں ہم آئے جہاں ہماری بچیاں ہیں اور جہاں کے انتظامیہ سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں، اور میں نے فوری انوائٹ کیا ہے کہ آپ کو یقیناً ہم علی گڑھ بلائیں گے، کیونکہ بہت پہلے کا ذکر ابھی ہم نے کیا تھا. آج آپ پر، ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مشن کو، سر سید کے مشن، ڈنر کھانے والا مشن نہیں، سر سید کے مشن کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی. خواتین و حضرات، ابھی آپ ایک بہت بیدار مغز ایک گفتگو سن رہے تھے سر سید کے حوالے سے. یقیناً سر سید کی ذات گرامی اس کی حقدار ہے. ابھی آپ نے سر سید، رفقائے سر سید، ان کے کارنامے سنے. آپ اور ہم اس معنی میں بہت خوش نصیب ہیں کہ آج اگر ایک طرف رفقائے سر سید کا ذکر چلا تو ہم خوش نصیب اس معنی میں ہیں کہ یہ عاشقان سر سید آج ہمارے ساتھ ہیں. آپ یقین جانیے پوری دنیا میں آج سر سید کے اتنے جلسے منعقد ہو رہے ہیں، اور علی گڑھ یونیورسٹی، آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں یہ شخص، یہ اشخاص بیٹھے ہوں، جہاں پر علی گڑھ یونیورسٹی میں اتنا بڑا جلسہ کل ہوا اور آج ہو رہا ہے، اور یہ وہاں چھوڑ کر آپ کے شہر جے پور کے اندر ہیں. اس سے بڑی دولت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی. ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کہ یہ میگزین جو بار بار آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام سیما ہے، یہ دراصل سیما میری بھابھی محترم جو مارچ 22 کے اندر جن کا اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہیں، وہ آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ محترمہ تھی. اور اس سے بڑا خراج عقیدت کیا ہوگا کہ ایک شخص تاج محل تو نہیں بنا سکتا ممتاز کی یاد میں، لیکن ایک میگزین نکال کر اس سیما کو امر کر دیتا ہے ہمارے سامنے، جسے ہم صغیر افراحین کہتے ہیں. ابھی کیونکہ ایک سلسلہ برابر جاری ہے تو میں ایک 2 منٹ کا ایک اور اس کے اندر لے کر میں گزارش کر رہا ہوں. جناب ہمارے شہر کی بہت معزز ہستی ہمارے ساتھ یہاں پر جڑ رہے ہیں، اور ان کا بہت ویلکم، بہت استقبال، بہت خوش آمدید کہتا ہوں جناب ایڈوکیٹ عبدالقیوم اختر صاحب کو. اور میں ان سے بہت مہربانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے مہمان گرامی کو بکیں دے کر، پھول دے کر نوازیں، تاکہ ان کی خوشبو جب یہاں سے علی گڑھ پہنچے تو وہ علی گڑھ والوں سے یہ کہہ سکیں کہ دیکھو جے پور سے میں یہ عاشقان سر سید کی خوشبو لایا ہوں. میرے ساتھ ایک اور میرے ساتھی اشفاق احمد نقوی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں. اور میرے نوجوان ساتھی، میں دراصل 2 جگہ پھنسا ہوا ہوں، ایک طرف بڑے بھائی ہیں اور ایک طرف چھوٹے بھائی ہیں. ان دونوں کے بیچ کے اندر ظاہر ہے آپ اندازہ لگا لیجئے. میں اشفاق سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور معید رشیدی صاحب کو بکیں دے کر. میں راجستھان پتریکا کے اقبال پتریکا صاحب جو بڑے مشہور، جنہوں نے پتریکا بغیر ان کے ہم جس کی کلپنا، جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے مہمان شبیر کارپیٹ صاحب کو بکیں دے کر نوازیں. اگر یہاں کے مینجمنٹ کی، اسکول کی اور کالج کے بیچ کی ایک کڑی، ریاض الرحمان اگر یہاں پر کہیں ہیں، ریاض ہیں یہاں پر؟
चलिए मतलब हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ तो सबक याद होने के बाद भी छुट्टी नहीं होती, रियाज छुट्टी कराने वहाँ गए हुए। तो मैं हमारी दोनों जो एक वाइस प्रेसिडेंट और एक जॉइंट सेक्रेटरी आन गरान गर्ल्स कॉलेज की हैं, उन दोनों से गुजारिश करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ इधर। और जो मेहमान हमारे साथ अभी एक जुड़ी हैं, बल्कि मेहमान नहीं है, वो एक मेज़बान की हैसियत से हमारे साथ हैं जाहिदा शबनम, जिन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक अभी महिला विंग की जयपुर की दी गई है। और हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे साथ उर्दू एकेडमी की भी एक बहुत सरगर्म रुकन है। तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जाहिदा शबनम का इस्तकबाल करें आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डाइस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब को मेंटेन करना है हमें। अब मैं जिस शख्स को आपके सामने यहाँ बुला रहा हूँ, दरअसल एक तजर्बात, एहसासात, मुशाहिदात और जज्बात की अपनी तर्जुमानी बहुत मौसर तरीके से करने वाला शख्स, जिसको हम मोईद रशीदी के नाम से जानते हैं। और उन्हीं के एक शेर से उनको, दो शेर में उनके पढ़ना चाहूँगा असल में, कि मसनद शाही की हसरत हम फ़कीरों को नहीं, मसनद शाही की हसरत हम फ़कीरों को नहीं, फ़र्श है घर में हमारे चादर महताब का। और एक और छोटा सा शेर कि छोटी सी एक बात का अफसाना हो गया, छोटी सी एक बात का अफसाना हो गया, छोटी सी एक बात छुपाने से रह गई। इस शेर के खालिद हैं मोईद रशीदी। और क्योंकि रियाज मुझे दिख चुके हैं, मैं उससे गुजारिश कर रहा हूँ कि मोईद रशीदी का एक दफ़ा आप बुके देकर इस्तेमाल करें, ताकि उसकी खुशबू के अंदर वो यहाँ पर आए।